کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔ قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے، یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ ہے۔ اور میرے بندے میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے جب تو اپنے نبی کا غلام تھا، جب تو اپنے نبی کا وفادار تھا، جب تو اپنے نبی کا دیوانہ تھا، جب اپنے نبی کا متوالا تھا، جب اپنے نبی کا شیدائی تھا، جب تیرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھا، ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن تھا، ایک ہاتھ میں نبی کا دامن تھا، ایک ہاتھ میں سورہ بقرہ تھی، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا دامن تھا، دوسرے ہاتھ میں سورہ مائدہ تھی، ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا دامن تھا، ایک ہاتھ میں سورہ مائدہ تھی، ایک ہاتھ میں علی و سمان کا دامن تھا، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھا، تو دنیا نے کہا چاند و سورج کا مٹنا ممکن ہے، اسلام کا مٹنا محال ہے۔ واہ فاضل کھول کے سن لیجئے، اگر عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے مجھے بتا تو سکی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے، نہ اس اتنی بڑی عبادت ہے، نہ قرآن خوانی اتنی بڑی عبادت ہے جتنی بڑی عبادت نماز ہے۔ عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں، 5 وقت نہیں جا سکتی ہے، چلو جمعے میں تو جا سکتی تھی لیکن جمعے میں بھی اجازت نہیں، چلو آپ جمعے میں نہیں گئی، الوداع جمعے میں جا سکتی تھی پھر بھی نہیں گئی، چلو عید میں جانے کی اجازت ہوتی پھر بھی اجازت نہیں ہے، بقرہ عید میں بھیج دیا جاتا پھر بھی نہیں بھیجا گیا۔ بتاؤ تو سکی اے میرے ذمہ دار علماء، عورت کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ مچھلیاں کیا چاہتی ہے تو جانتے ہو، مدینے والے نے جس نے عزتوں کے پہرے بیٹھائے ہیں، جس نے حیا کی دیواریں اونچے کی ہے، اس نبی کا پیغام ہماری آنکھیں کھولتا ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے اگر عورت مردوں کے ساتھ کھڑی ہوگی تو وہاں سے خطاؤں کے دروازے کھلیں گے، فتنے برپا ہو جائیں گے۔ اگر مرد عورت کا اختلاط ہوگا تو وہاں سے فتنے جنم لیں گے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کو مرد میں حافظوں سے گزارش کروں گا تم حافظ بنے ہو، اتنا خیال کرنا اگر تمہاری زندگی میں باپ قبرستان چلا جائے تو جب لوگ مٹی دے کے لوٹ آئیں تمہیں لوٹ کے نہیں آنا ہے، تمہیں لوٹ کے نہیں آنا ہے۔ تمہیں قرآن اس لیے نہیں پڑھایا گیا کہ تم انہیں 10-20 روپے کما کے دو، اس لیے نہیں پڑھایا گیا کہ تم ان کو کما کے ان کا پیٹ بھرو، اس لیے تمہیں قرآن پڑھایا گیا ہے تاکہ جب دنیا ساتھ چھوڑ جائے تو تم اپنے باپ کا ساتھ دو۔ حافظوں سے میری گزارش ہے جب لوگ قبر پہ مٹی ڈال کے پانی ڈال کے فاتحہ پڑھ کے لوٹ چلیں، تمہیں بیٹھ جانا ہے باپ کی قبر پہ اور کہنا ابا پوری زندگی تجھے قرآن سننے کی فرصت نہ ملی، مجھے سنانے کی فرصت نہ ملی، ابا آج تجھے بھی فرصت ہے، مجھے بھی فرصت ہے، آج تو قرآن سن، میں تجھے قرآن سناؤں گا۔ اے قرآن پڑھنے والوں، حافظ قرآن تم سے گزارش ہے جب دنیا باپ کو چھوڑ کے آ جائے تم الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک پورا قرآن سنا کے اٹھنا۔ میرا ایمان کہتا ہے قرآن مکمل ہونے سے پہلے اللہ تمہارے باپ کو جنت کی ڈگری عطا فرما دے۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلموں سے شمس و قمر ہیں خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دولارا ہمارا